لیکن وہی اس میں نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے. تو ویسے ہی اب صفات تلبیہ میں نہ کہا جاتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. تو اس میں ہے کہ اب ہمارے یہاں ہم جو بتاتے ہیں صفات تلبیہ اس کے جسم نہیں، کسی مکان میں نہیں، اور اسی کے تحت میں یہ ہے کہ دیدار اس کا نہیں ہو سکتا. تو یہ سب توحید کے تحت میں. ویسے عادل میں خلاصہ اس کا میں یہ کہوں کہ اس کے سب افعال اچھے ہیں اور تمام برے افعال سے وہ بری ہے. یہ تو خلاصہ ہے. لیکن اب اس میں بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جس کے طے کرنے پر عدل کا ثبوت موقوف ہے. ایک طبقہ جو منکر عدل ہے اس نے کہا کہ سزا سے خود کوئی شے اچھی اور بری ہے ہی نہیں، بس جو خدا کر دے وہ اچھا، جو نہ کرے وہ برا، جس چیز کا شرع میں حکم دے دے وہ اچھی، جس چیز سے منع کر دے وہ بری. بذات خود نہ کوئی چیز اچھی ہے اور نہ کوئی بری. اور اگر یہ تصور قائم ہو گیا تو پھر ہم نے کہا کہ اللہ صحیح باتیں کرتا ہے. تو یہ تعبیر غلط ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. اب ان کے نقطہ نظر تو یوں ہے، جو کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو اب یہ کہنے کی کوئی بات ہی نہیں بھی، یعنی معاذ اللہ کرتا کیا تھا دھند، مگر کیونکہ اس نے کیا لہٰذا اچھا ہے. اب میں عدل اور نفی عدل کی ایک بنیاد آپ کو تعین کروں جو شاید قدیم میں کلام کی کتابوں میں نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں جو دو تصورات قدیم سے رہے ہیں، ایک حق طاقت ہے اور ایک یہ کہ طاقت حق ہے. بس یہ دو ہی نظریے ہیں جو ان میں کلام میں آ کر اس بات عدل اور نفی عدل کی صورت میں ظاہر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حق طاقت ہے، لہذا اچھائی اور برائی بذات خود ہے، جو طاقتور ہے وہ بھی وہی کرے. تو جو مکمل طاقتور ہے اور کامل ذات ہے اسے بھی وہی کرنا چاہیے جو حق ہے. دنیا والوں کو یہ پسند تھا کہ طاقت تک ہے، لہذا جتنے لوگوں کی طاقت ہو، شاہان بادشاہ ہے طاقت رکھتے ہیں، لہذا جو کرے ہم تو جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ بھی جو کرے ہو. تو یہ وہ دو نظریے ہیں، طاقت حق ہے اور حق طاقت ہے، جو علم کلام میں علمی زبان میں اس شکل میں ابھرے. عدل اور نفی عدل اور اختلافی چیزیں کا پیش نہیں کرنا ہے، لیکن جو بنیادی اصول کا فرق ہے وہ کس طرح نافذ کیا جائے. یہ ہر چیز میں سیاست آ جاتی ہے. علم کلام میں بھی سیاست داخل ہو گئی، اس لیے کہ کتابیں دے رہے سارے ادارے حکومت لکھتی گئی. بیان میں جو واجب بنوا، اب میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ جو دفاعی علاقہ ہے، میں نے اپنی زبان میں کہا وہ دفاعی علاقہ جہاں ہے وہ کالونی جس کا نام اسی نام پر ہے، تو وہاں میں نے کیا تھا شاید یا اس کے قبل کے پنچے میں بعض اتنی مجلسیں ہو گئی الحمد للہ کہ یہ یاد رکھنا مشکل ہے کہاں کیا بیان ہوا تھا. تو میں نے کہیں کہا تھا کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ دو چیزیں طلب کرتا ہے، ایک
قوت احساس، دوسرے جرأت اظہار. یہ دونوں چیزیں اقتدار باطل کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. اگر قوت احساس قائم نہیں تو لوگ اور سے دیکھیں گے کون بات اچھی کی کون بات بری کی، لہٰذا اسے سمجھ ہونا چاہیے. اور اگر جرأت اظہار بھی جب محسوس کریں گے تو زبان پر بھی لائیں گے، اس کا اثر دوسروں کو پڑے گا، وہ اقتدار حکومت کے استحکام کے لیے خطرناک ہوگا. لہٰذا جرأت اظہار ختم کی جائے. خزانوں کے منہ کھولے جاتے تھے قوت احساس سے سلب کرنے کے لیے، اور تلواریں دکھائی جاتی تھی جرأت اظہار سے ختم کرنے. خزانوں کے منہ کھلے ہوئے قوت احساس کے سلب کرنے کے لیے جب جیلیں پر ہوں گی تو سمجھ لیں گے کہ ہمارے لیے تو بہت اچھی ہے، برائیاں کیسے ہوا کریں. سوچیں گے نہیں کہ کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو اچھائی ہو رہی ہے. تو قوت احساس ختم ہو گئی ہے، کام خزانوں سے ادھر ہو رہا ہے. صاحبان علم جن کے قلم خریدے گئے ہیں ان کو ذہنیت کی تشکیل ایسی کرنا ہے اقتدار کے بارے میں سوال ہی نہ ہے کہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط. لہذا وہ شروع کیا گیا وہاں سے کہ خدا کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں. خدا کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں. کیا مطلب کہ ظلم بھی نہ کر سکتا. جب خدا اب میں کہتا ہوں عادل ظلم کر سکتا ہے تو کوئی اور کرے تو بیچارہ. یعنی ظلم کی اہمیت دیکھی اور نفرت ذہن سے دور ہوئی. اب جب وہاں سے سلسلہ یہاں سے چلا کہ عدالت ضروری نہیں، یعنی ظلم کر سکتا ہے، کیا کرے گا اور بات لیکن کر سکتا ہے. قادر ہے قادر ہے، تمہیں کہاں سے کہو یہ ضروری عدل کرے گا. تو جب وہاں سے یہ بات چلی خدا عادل نہیں معاذ اللہ، تو اب جو اس کا نمائندہ ہے یعنی نبی رسول اس کے معافی لینے کی ضرورت ہے. جب ہوئی اس کے لیے عدالت ضروری نہیں تو اس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں. اگر اس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں تو اگر ایک درجہ نیچے اترے اگر کسی نام سے اس کا نائب ہو تو اس کے لیے خیر شروع میں عادل ہونا چاہے انتخاب کے وقت رکھا جائے، مگر بالفسق اگر بن گیا تو پھر فاسق ہو جانے سے معذور نہیں ہوگا. میں کلام پر ترجمہ کیوں لیں گے اور کر رہا ہوں امام جو امام وقت ہو شاید اقتدار ہو فاسق ہو جانے سے معذور نہیں ہوگا. شروع میں لوگوں کو چاہیے اسی کو ووٹ دیں جو اپنے نزدیک عادل ہو، کیونکہ انتخاب اپنے ہاتھ میں ہے تو اپنے نزدیک تو ہوئے گا. عالمی غیر سے تو رشتہ پہلے ہی قطع کر لیا. تو جب اپنے نزدیک کا معیار ہو گیا تو بعد میں اپنے نظر کی چوٹ بھی نمایاں ہو سکتی ہے کہ ہم نے غلط انتخاب کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ انقلاب بھی ہو جائے تو اس وقت ہم عادل بعد میں نہیں رہا. تو اتنا بہرحال وہ چاہے انتشار سے فسق ہو چاہے حضور سے فسق ہو، چاہے یہ ہو تو پاکستان تھا ہمیں نہیں معلوم تھا ہم نے غلط انتخاب کیا، اور چاہے یہ کہ اس وقت تھا عادل ہم نے صحیح انتخاب کیا تھا مگر بعد میں ہو گیا ہمارے مقدم سے.